جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام شیخ صاحب. علیکم السلام، علیکم السلام. بات کریں جی سنائیے کیا حال چال ہے؟ بھائی. آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی میں پاکستان سے شیخوپورہ سے فون کر رہا ہوں. جی شیخ پورہ والے بات کیا بات کریں، آپ اپنی مطلب بتائیں. جی رضا صاحب آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ یہ ہمارا جو سلسلہ ابھی تقریر کا چل رہا ہے اس کے بعد ہم یہ اگلی تقریر یہ وہی اپنے تقریر خم والے موضوع پہ ہوگی کہ ابھی اس پہ اور تقاریر ہے ابھی آپ کی؟ آپ صبر کریں. ابھی آپ صبر کریں، اسی لیے کال کیا اتنا دیر جی جی منتظر رہے ہیں. جی تو اتنا دیر نہیں نہیں انتظار کیا نہیں ابھی اسی نہیں سوال کے سوال لیے ہے بھائی. میرا سوال ہے اصلی سوال کرو نا. نہیں سوال ہے میرا اصلی سوال کرو کہ اگلے جی والا تقریر کیا ہوگا سوال بھائی. جی جی سوال میرا یہ ہے کہ جو قرآن کے متعلق یہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ہم ہی ذکر کی حفاظت کریں گے، تو یہ سرکولر آرگیومنٹ نہیں ہے. یعنی مثلا کوئی ملحد ہم سے پوچھے کہ جی آپ کا کیا دلیل ہے کہ قرآن محفوظ ہے، یہ اس اس میں اس ٹچ طرح نہیں کی ہے، کوئی آیت تو ہے ہی نہیں. اس طرح کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں جو آیت ہے وہ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پہلی بات یہ ہے کہ خود جماعت عمریہ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ متعین بات نہیں ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. انا له لحافظون اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں. بہت سارے کہتے جی ہیں اس سے جی مراد نبوت ہے کہ ہم جی نبوت جی کی حفاظت کریں گے، نبوت کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس سے مراد جی قرآن ہے. جی ان کے پاس بھی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. جو کہتا ہے اس سے مراد قرآن ہے اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے. جو کہتا ہے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے پاس بھی دلیل نہیں. جو کہتا ہے اس سے مراد نبوت ہے اس کے پاس بھی دلیل نہیں. تو بغیر دلیل کے کہتے ہیں اس ذکر سے مراد انا نحن نزلنا الذکر، یہ سے بھی مراد قرآن ہے. یہ بھی کسی کے پاس دلیل نہیں ہے کیونکہ صرف لفظ تنزیل آیا انا نحن نزلنا الذکر. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. جی جی تو کیونکہ لفظ نازل آیا تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس لیے یہ قرآن ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن میں انا ارسلنا الیکم ذکرا رسولا، ہم نے آپ کے طرف بھیجا ہے ذکر کو جو رسول ہیں. سورہ طلاق میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر کہا جی گیا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ آیات جی متشابہات میں سے ہے. کوئی شخص کہہ دے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے قرآن کی حفاظت کا، یہ اس کی جہل کی دلیل ہے، اس کی نادانی کی دلیل ہے کہ ایک بات جو قرآن سے ثابت نہیں ہے اس کو قطع و یقین کے ساتھ قرآن سے کریم سے نسبت دیتا ہے. اور جناب بولو. جی جناب، اور میں نے پوچھنا تھا کہ دو باتیں جو بہت مشہور ہیں قرآن کے متعلق کی جاتی ہیں کہ جی یہ دلیل ہے کہ جی فار ایگزامپل نان مسلمس کو یہ پروف کرنے کے لیے. ایک بات یہ ہے کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے وہ قرآن لکھ نہیں سکتے تھے، تو یہ جی بہت بڑی دلیل ہے کہ جی قرآن جی اللہ کی طرف سے ہے. اور نہیں وہ دوسری تو بات یہ ہے کہ وہ دلیل وہ بات صحیح ہے. وہ بات صحیح ہے. وہ اور بات سر وہ عام طور پہ یہاں ہمارے جو بالکل شیعہ علماء ہیں وہ اس کا کہہ لیں کہ اس جی. کو اس کا رد کرتے رسول ہیں یا پاک اس صلی کو اللہ نہیں. علیہ وسلم کسی کے پاس نہیں گئے تھے سیکھنے کے لیے. نہیں، یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن وہ انہوں نے کسی کی شاگردی نہیں کیا، لیکن ایسے کتاب لے کے آئے کہ اس کتاب جیسا کوئی لا نہیں سکتا. اس کتاب جیسا کوئی لا نہیں سکتا. اس کتاب کے جی سورے جیسے کوئی نہیں لا سکتا. جی تو یہ تو بات ہے نا. تو پھر یہ جی تو اللہ کی جانب سے ہے. جی جی. اور سر دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے قرآن اس لیے اللہ کی کتاب ہے کیونکہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت آئی ہے، یعنی ان کو اکثر جگہ پہ ڈانٹا بھی گیا ہے. نہیں نہیں اگر انہوں نہیں نے نہیں خود لکھی نہیں ہوتی تو نہیں نہیں خود نہیں. اپنی مذمت نہ خدا ہوتی. حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. رسول جو کہتا ہے کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی ہے وہ نہیں جانتا، وہ احمق. بات کریں قبلہ بھائی. میں آسٹریلیا سے تابش بات کر رہا ہوں. آسٹریلیا والے بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی اللہ کا کرم ہے. قبلہ یہ سوال کرنا تھا قرآن کے حوالے سے، جی. تحریف قرآن کے حوالے سے جو آج بھی ہوں. ذکر ہوا تھا، لاسٹ سیشن میں بھی ذکر ہوا تھا. قبلہ یہ سوال تھا میرا کہ جیسے قرآن کے اندر جو آیت آئی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ائمہ معصومین نے اس حوالے سے کیا فرمایا اس کی تفسیر کے اندر؟ اور ایک یہ ہے کہ سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 17 میں بھی آیا کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے اور ہم ہی اس کو پڑھوائیں گے. تو ٹھیک ہے. تو وہ جی اس آیت کے متعلق انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہمارے احادیث میں ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے پاس اچھا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ صحیح. اس آیت سے مراد قرآن ہے. اس آیت سے مراد کہ ہم قرآن کی صحیح. حفاظت کریں گے اللہ نے کہا ہو، اس طرح کی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. جماعت مخالفین کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے.
اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ لیا چھٹی قرآن قرآن کی حفاظت کا آیت کے ذمہ اندر لیا. مطلب اسی کے اندر ہی چھٹی آیت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ آیت سنا دیں. اس میں یہ ہے معاملہ کہ کیا نام ہے اللہ بولا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، تو یہ کیا نام ہے مطلب رسول کو مجنون کہتے ہیں، اور کیا نام ہے پھر اس کے آگے یہ چیز آ رہی ہے، مطلب کہ اس کو مسلسل قرآن کے حوالے سے آیا سورہ کے اندر آ رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز یہ لوگ فرماتے ہیں، اور تو دوسرا وہ یہ کہ قبلہ کہ کفار آپ کا کہتے ہیں کہ نظریہ رسول صلی اوپر اللہ کیا ہے، علیہ وسلم علیاذ باللہ مجنون ہے. تو آگے کیا؟ مطلب اس کے اندر بھی یا ایھا ذکر الذی جو ہے وہ نزل ذکر علیہ مولا الذکر علی انک ہے ایک آیت لمجنون. کے اندر. یا ایھا الذی نزل علیہ جی الذکر انک اس میں لمجنون. اچھا تو پھر جی تو آپ استدلال کریں گے تو میں مطلب اس جواب سے دوں گا نا. حوالے یہ ذکر سے حوالے در. ہلو، ٹھیک، جی جناب. بھلے تو قبلہ آپ تو کا نظریہ کیا ہے اس کے حوالے سے، مطلب کہ کوئی جو قرآن جو ہے اس میں تحریف ہوئی بھی ہے جو ابھی موجودہ قرآن ہے؟ نظیر قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اس کا نظریہ ہم بار بار بتا چکے ہیں. دوبارہ سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کبھی تفصیل سے بات اور کریں گے آپ تو کا نظریہ تفصیل سے مجھے آپ کلیئر نہیں سنیے. ہوتا لاسٹ والے میں جب بھی میں تو پوچھ کوئی رہا ہوں، بات نہیں، آپ میرے نظریہ جبھی میں نے آپ کے لیے حجت نہیں ہے. میں بھی واضح کہتا ہوں کہ مطلب میرا نظریہ کسی شخص کے لیے حجت نہیں ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے. اور جو اہم ہے میرا جو بات حجت ہے وہ دلیل ہے، میری دلیل ہے. قرآن کے متعلق مختصر مطلب آپ انداز کا میں جو بات سنو. قرآن کے متعلق مختصر جی جی انداز میں بات نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے یہ اس طرف جلدی سے مجھے بتاؤ. یہ باتیں جلدی سے بتانے والی باتیں میں نہیں میں ہیں. یہ نہیں بولا، آپ بات سنو نا، تم نہیں بے شک بے شک. خاموش رہیں آپ نا. جی 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 تو یہ باتیں جو ہیں جو صدیوں سال تک آپ سے چھپائے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جلدی سے مجھے بتاؤ. جلدی سے آپ کو نہیں بتانے والی چیزیں ہیں. یہ مختصر انداز میں بے شک یہ نہیں بتائی جا سکتی ہیں. یہ ان چیزوں میں تفصیل ہوتی ہے. بے شک جب بات کریں گے تو بے دلیل شک. لائیں گے، تو 1 دن 2 دن 3 دن 2 ہفتے 3 ہفتے دلیل لائیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. ابھی میں کہہ دوں میرا نظریہ یہ ہے، وہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرا نظریہ جب دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کے نظریے سے موافق ہوا تو آپ کہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے، آپ کے نظریے کے مخالف ہوا آپ کہتے ہیں غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ اور دلیل آپ کو بھی اپنے نظریے کا دلیل نہیں معلوم. جو اس کے طبیعت کے مطابق ہے وہ کہتا ہے صحیح ہے، جو اس کے طبیعت کے مخالف ہے وہ کہتا ہے غلط ہے. لیکن اس کو بھی خود بھی نہیں معلوم کہ اگر میرا عقیدہ یہ ہے تو کیوں ہے میرے عقیدے کا دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کے متعلق بھی ہمارے پاس حدیث یہ ہے ان علینا جمعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے ذمہ لگائے کہ قرآن کو جمع کریں. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس شخص کے خلاف. السلام علیکم. بات کریں بھائی انڈیا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت مہربانی آپ سے. بات کریں بھائی. جی ہمارا سوال یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ہندوستان اور پاکستان نے یوم آزادی منائی تھی، اور اسی دن کچھ انڈینز نے ٹویٹر پہ کچھ ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امام حسین نے کربلا کی جنگ سے پہلے ہند آنے کی خواہش ظاہر کی تھی. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو کیا آپ مجھے اس کے ریفرنسز دے سکتے ہیں؟ مخالفین کے کتب میں، شیعوں کے کتب میں نہیں ہو. شیعوں کے کتب میں نے نہیں دیکھا ہے کہیں. ٹھیک ہے، وہ مخالفین کے ہاں ہیں. ہاں، شیعوں کے کتب میں نہیں ہے. اچھا، میرے پاس 2 ریفرنسز آئے تھے، ایک مقتل المکرم اور ایک 14 ستارے. ان دونوں ریفرنسز میں یہ بات لکھی ہے، لیکن ان میں مجھے اس کی سند نہیں ملی. وہ مقتل المکرم بھی وہ شیعوں کی نہیں ہے. وہ 14 ستارے نے بھی کوئی معتبر کتاب تو نہیں ہے. وہ اس نے بھی وہ ادھر ادھر سے نقل کیا ہوگا. لیکن بہرحال شیعہ کتب میں نے نہیں دیکھا ہے وہ. اچھا آغا، میرا ایک اور سوال تھا کہ میرا ایک دوست ہے پاکستان میں رہتا ہے، اور وہ بھی آپ کا بہت بڑا چاہنے والا ہے، آپ کو سنتا رہتا ہے ریگولرلی. تو وہ پوچھ رہا تھا کہ مطلب آپ نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے اس سے پہلے کہ اگر جو علماء ہوتے ہیں ان کے جو حوضے ہوتے ہیں اس میں قاعدے کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. تو وہ یہ آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ اگر اسے عالم بننا ہے اور وہ آپ سے بہت انسپائرڈ ہے، تو اگر اسے آپ کے جیسا عالم بننا ہے تو اس کے لیے کیا رستے ہیں اور کیا ریسورسز ہیں، کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ مجھ جیسا بننا چاہتا ہے، مجھ سے بہتر بنے گا انشاءاللہ. ہم بتائیں گے. اوکے، آپ آن لائن سن لیجیے. بہت مہربانی. اوکے، جو شخص صحیح دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، پہلی تو اس کو عربی زبان صحیح طرح سے سیکھنا ہوگا. عربی زبان پہ عبور حاصل کریں. یہ صرف و نحو سے نہیں بلکہ عربی ادب سے، نہج البلاغہ کے خطبوں سے، قرآن کریم کی تفسیر سے، اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد شیعہ جو احادیث ہیں ان کتب کا مطالعہ کریں، وہ کسی استاد کے پاس پڑھیں. اگر استاد نہیں ہے تو خود جو ہے وہ شروع کے ساتھ مطالعہ کریں. اس کے علاوہ جو آپ کو سب سے زیادہ مدد دے گا، بہترین حوزہ، بہترین یونیورسٹی، اس سے بہتر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، وہ میرے تقاریر کو آپ اگر اچھی طرح سے سن لیں، اس کو نوٹ کریں، لکھ دیں، ٹھیک ہے نا. میرے تقاریر میں اتنا آپ کو مواد ملتا ہے، اتنا مواد ملے گا مکرر مختلف موضوعات پر، کہ آپ جو ہیں وہ کسی حوزے میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی یونیورسٹی کے لیکچرر کے پاس نہیں ملے گا. وہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں حقیقت سے یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جب نوجوان تھے تو ہمارے دل کی یہ خواہش تھی، ہم پیاسے ہوتے تھے، مرتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو یہ باتیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی باتیں سمجھائیں اور اس طرح کی باتیں آپ کو ٹیچ کریں ہمیں. حوزے میں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، سب بکواسیات. حوزے میں آپ جائیے، بکواسیات اندر بکواسیات، درس خارج سے لے کر سب عمر کا ضیاء. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ تو بہترین جو آپ کو مواد ملے گا ادھر ملے گا. لیکن آپ عربی سیکھیں. اس کے علاوہ دوسری جو کتابیں میں نے کہا ہے نا، علامہ مجلسی کی کتابیں ہیں، شیخ صدوق کی کتابیں ہیں، ملا محسن فیض کاشانی کی کتابیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اس کے بعد جو ہے یہ آپ بہت بڑے علامہ بن جائیں گے، بہت بڑے علامہ بن جائیں گے. بہت دین کی بہت انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گا. بات کریں بھائی. ہلو ہیلو جناب، السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام.